حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق ترین دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو آغوش شفقت میں لیا اور اس قدر محبت اور ناز سے رکھا کہ یتیمی کا غم بھلا دیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بارش کی دعا کی۔ اتنی بارش ہوئی کہ پچھلے سالوں کی کمی بھی پوری ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے اس تکلیف کا بہت علاج کرایا لیکن تکلیف دور نہ ہوئی۔ پوتے کی تکلیف آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھی۔ کسی نے بتایا کہ مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، وہاں ایک راہب رہتا ہے جو کہ بہت قابل طبیب بھی ہے۔ وہ دوا بھی دے گا اور دم بھی کرے گا اور مرض دور ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب کو بہت مسرت ہوئی اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب کے پاس پہنچے۔ شام ہو چکی تھی۔ آپ اس کے مکان کے قریب پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیسا ہے تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ راہب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ بھی مریض آتا ہے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ اب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اے سردار قریش، راہب ہے تو گھر پر لیکن اب دروازہ نہیں کھولے گا۔ یہ راہب دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور کئی دن تک دروازہ نہیں کھولتا۔ جب اس کی مرضی ہو تب ہی دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کہ پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب نہ جانے کتنے دن بعد کھلے۔ حضرت عبد المطلب اب اسی پریشانی میں تھے کہ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا۔ دیواریں لرزنے لگیں، چھت ہلنے لگی۔ قریب تھا کہ اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ ملبے تلے دب جاتا کہ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کو پہچان کر آنے کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ فوراً مکان میں واپس گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور ایک آسمانی صحیفے کے اوراق اٹھا کر لایا۔ سرکار دو عالم کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اوراق کو دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی صحیفہ دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھے اور چہرے مصطفیٰ بھی دیکھا، پھر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور پھر آخر قدموں میں گر کر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ! یہ عظمت مصطفیٰ ہی کی شان تھی کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا لیکن راہب نے پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے دی۔ حضرت عبد المطلب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ بھی جلدی کر دیں۔ راہب بولا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دم بھی کر دیں اور دوا بھی دیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ عبد المطلب نے فرمایا میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ راہب آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بولا آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں۔
داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں مکان سے باہر نہ آتا تو میرا مکان گر جاتا اور میں اس کے نیچے آ کے مر جاتا۔ اے سردار مکہ، آپ کا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی ہی عظمت اور مقام والا ہے۔ یہودی اس کے بدترین دشمن ہیں، اس کی حفاظت فرمائیں۔ حضرت عبد المطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اصل مسئلہ تو برقرار ہے۔ راہب بولا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے علاج؟ تو راہب نے کہا، ان کا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ نبی اکرم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، رخصت ہونے لگے تو شکریہ ادا کیا۔ راہب بولا، جناب شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے نبی آخر الزماں کا دیدار کروایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے جس کو دم کرتے ہیں وہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ اس دم میں ایسا کیا پڑھتے ہیں؟ راہب مسکرا کر بولا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔